صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم پہلے امور طبیعہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اعضائے بدن کے ذریعے تشخیص کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اعضائے بدن کے ذریعے مختلف امراض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ تو جو علامات جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس کا تعلق مزاج سے ہوتا ہے۔ تو انسان کی تندرستی کے لیے متوازن غذا، اچھے ماحول کا ہونا اور اچھی غذا کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل غذاؤں سے بچنا، ناقص غذاؤں سے پرہیز کرنا، نشاور چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو جو غذا ہم کھاتے ہیں اس سے ہی صحت بنتی ہے، اور کچھ ایسی غذائیں ہوتی ہیں جو ناقص ہوتی ہیں، کیمیکلز ہوتی ہیں، تو ان سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو بھی ہم غذا کھاتے ہیں اس سے پھر مزاج بنتا ہے، تو جو مزاج بڑھ جاتا ہے اس سے پھر علامات پیدا ہوتی ہیں۔ تو طب کا علاج کا جو طریقہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ ہے اصل میں مزاج کو مد نظر رکھ کر علاج کرنا۔ تو مزاج کو اصل میں مزاج کی تشخیص کی جاتی ہے۔ جب مزاج کی تشخیص ہو جاتی ہے تو پھر اس سے جتنی بھی علامات پیدا ہوتی ہیں اس کے علاج کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مزاج کو پہچاننے کے لیے، مزاج کی تشخیص کرنے کے لیے یہ مختلف ذرائع ہیں جن کے ذریعے تشخیص کی جاتی ہے۔ اس میں امور طبیعہ بھی شامل ہیں۔ امور طبیعہ کے اندر جتنے جو ہم نے یہ 7 لیکچر پڑھے تھے ان میں جو قوانین بیان کیے گئے ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو اعضائے بدن ہیں ان کے ذریعے بھی تشخیص کی جاتی ہے۔ تو اعضائے بدن میں پھر مختلف اعضاء ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس میں نمبر 1 پر چہرے کی رنگت کو دیکھا جاتا ہے، چہرے کے اثرات دیکھے جاتے ہیں، اور چہرے کے رنگ کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر ناخن کے ذریعے تشخیص ہے، ناک کے ذریعے، زبان کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے، کرورہ یعنی پیشاب کے ذریعے، براز کے ذریعے۔ یہ جب تک ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا، ان کے بارے میں ہم نہیں جانیں گے تو ہم صحیح طریقے سے مزاج کو منتخب نہیں کر سکیں گے۔ جب تک مزاج صحیح منتخب نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مکمل علاج نہیں کر سکتے۔ علامات کو تو دبا سکتے ہیں، علامات کے اندر تسکین تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جو مکمل صحت یابی ہے وہ پھر ممکن نہیں۔ تو اس لیے طب کے علوم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج پھر یہ جو ہے نمبر 1 ہم نے پڑھا کہ یہ مختلف اعضاء کے ذریعے تشخیص کی جاتی ہے، اور نمبر 2 پھر نبض کو دیکھ کر مزاج کی تشخیص کی جاتی ہے کہ یہ نبض کون سے مزاج میں چل رہی ہے۔ پھر نمبر 3 مریض کی علامات کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی علامات کو سنا جاتا ہے کہ اس کے اندر کون سی علامات پائی جاتے ہیں۔ جب مریض اپنی علامات کا اظہار کرتا ہے تو پھر اس سے بھی مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ تو پھر اسی طرح جدید طریقہ بھی آ چکا ہے، لیبارٹریز کے مختلف ٹیسٹ کرا کر اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو بجا وقت اگر ہم دیکھیں گے اور ان
ان کو جانیں گے تو پھر ہمیں مزاج کا پتہ چلے گا کہ اس مریض کا کون سا مزاج ہے. پھر مزاج کو مد نظر رکھ کر اس کا آگے علاج کیا جائے. علاج کا بھی طب نے طریقہ بتایا ہے کہ اس کا ایک نظریہ ہے علاج بے ضد کہ اگر جسم کے اندر سردی بڑھ گئی ہے تو پھر اس کے اوپر گرمی پیدا کریں گے. اگر گرمی بڑھ گئی ہے تو اس کے اوپر سردی پیدا کریں گے. خشکی بڑھ گئی ہے تو اس کے اوپر تری بڑھ گئی تو اس کے اوپر خشکی پیدا کریں گے. تو جب مزاج چینج ہوگا تو اس کی جتنی بھی علامات ہیں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے. تو آج ہم چہرہ کے ذریعے تشخیص کے بارے میں پڑھیں گے. تو چہرہ ایک آئینہ کی مانند ہے. جسم کے اندر جو مزاج پایا جاتا ہے، جو علامات پائی جاتی ہیں، ان کا اظہار چہرہ کے اوپر بھی ہوتا ہے، خواہ وہ جسمانی امراض ہوں یا خواہ وہ روحانی امراض ہوں. تو پہلے دور کے اندر جتنے بھی اطباء کرام تھے وہ طب کا مکمل طور پر علم جانتے تھے. آج بھی ہم ان اطباء کی تعریف کرتے ہیں. ان کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب مریض آتا تھا تو وہ دور سے ہی دیکھ کر مرض کی پہچان کر لیتے تھے. تو اصل میں وہ طب کو جانتے تھے، ان کے پاس طب کا علم تھا. کہ جس طرح آج ہم پڑھنے لگے کہ چہرے کے ذریعے تشخیص کرنا، تو چہرہ سے وہ اندازہ لگا لیتے تھے. انہیں پتہ تھا کہ چہرے کے اوپر جو آثار، جو رنگ ہے، رنگ کو دیکھتے تھے تو انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کون سا مزاج ہے. تو آج ہم چہرہ کے ذریعے تشخیص کے بارے میں پڑھیں گے. تو چہرہ کا جو رنگ ہے، اگر یہ زرد رنگ ہو اور پھیکا رنگ ہو تو یہ علامت صفرا کی، کیونکہ گرمی خشکی کی وجہ سے چہرہ کا رنگ زرد بھی ہو جاتا ہے اور پھیکا بھی ہو جاتا ہے. جب گرمی حد کراس کرتی ہے، صفرا بڑھ جاتا ہے، ہم زیادہ گرم اور خشک چیزیں استعمال کرتے ہیں تو خون جلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کے اندر کمی آ جاتی ہے اور خون کے اندر حدت بڑھ جاتی ہے تو چہرے کا رنگ زردی میل ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جو مزاج ہے یہ گرمی خشکی والا ہے، اس کے اندر صفرا بڑھ چکا ہے. تو پھر اس کا علاج ہم کیسے کریں گے؟ ٹھنڈی چیزوں سے کریں گے، سرد تر چیزوں سے کریں گے. تو اسی طرح اگر جسم کا رنگ سرخ ہو جائے تو یہ یبوست کی علامت، یعنی جسم کے اندر خشکی بڑھ چکی، ری بڑھ گئی، اس سے خون کے اندر حرارت پیدا، خون محرک ہو جاتا ہے، حرارت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں حدت آ جاتی ہے اور خون چہرے کے اوپر پھر اس کا اظہار ہوتا ہے کہ خون چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مزاج خشکی والا ہے، ری والا ہے اور اس کے اندر یبوست بڑھ چکی ہے. تو ہم اس کا علاج پھر طرح سے کریں گے. تو اگر رنگ چہرے کا بینگنی ہو جائے، نیلا سا ہو جائے، سیاہی میل ہو جائے تو یہ برودت کی علامت ہے، یعنی سردی کی علامت ہے، جسم کے اندر سردی بڑھ گئی ہے. تو پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مزاج سرد ہے. تو ہم اس کا علاج پھر گرمی سے کریں گے. تو اسی طرح چہرے کا رنگ اگر سفید ہو جائے، تھوڑی سی اس میں سرخی بھی ہو اور سفیدی غالب ہو تو یہ علامت رطوبت کی ہے. اور اس بات کی علامت ہے کہ جسم کے اندر تری بڑھ چکی ہے، رطوبت بڑھ چکی ہے. تو اس سے پھر ظاہر ہے رطوبت بڑھے گی تو پھر اس سے بھی علامت پیدا ہوگی. تو پھر اس کا علاج ہم خشکی سے کریں. تو اسی وجہ سے جو قدیم اطباء کرام تھے وہ جب چہرہ کی نوعیت کو دیکھتے تھے، چہرے کے رنگ کو دیکھتے تھے تو انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ چہرے کا رنگ سرخ ہے تو یہ یبوست کی علامت ہے، چہرے کا رنگ سیاہی میل ہے تو یہ سردی کی علامت ہے، چہرے کا رنگ
پیلا ہے، زردی میل ہے، تو یہ صفرا کی علامت ہے، حرارت کی علامت ہے۔ اگر چہرے کے اوپر سفیدی ہے تو یہ رطوبت کی علامت ہے۔ تو پھر ان کو یہ ایک مزاج کی سمجھ آ جاتی تھی۔ تو اسی طرح پھر اس سے آگے بھی چہرے سے مختلف امراض کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر چہرے کے اوپر دانے بن جائیں اور ان کا ہلکا سرخ ہو اور ان میں سے خون بھی آئے یا پیپ بھی آئے تو یہ گرمی کی علامت، گرمی خشکی سے چہرے کے اوپر سرخ رنگ کے دانے بن جائیں۔ تو پھر ہم ان کا علاج یہ مختلف کریموں سے نہیں کریں گے، بلکہ اس کا مزاج بدلیں گے، ٹھنڈی چیزیں کھائیں گے کہ جو خون کے اندر حدت بڑھی ہے اور جس کی وجہ سے یہ چہرے کے اوپر دانے نکلے ہیں، تو ہم پھر ٹھنڈی چیزوں کے ذریعے ان دانوں کا علاج کریں گے۔ تو اسی طرح اگر چہرہ موٹا ہو اور چہرہ یہ جو گالیں یہ پچکی ہوئی نہ ہوں تو یہ علامت رطوبت کی ہے۔ جس کے اندر رطوبت زیادہ ہو اس کا چہرہ موٹا ہوتا ہے، اور جس کا چہرہ دبلا پتلا ہو، گالیں پچکی ہوئی ہوں، تو وہ صفرا کی علامت ہے، یعنی گرمی خشکی کی علامت ہے، کیونکہ رطوبت کم ہو جاتی ہے۔ جب رطوبت کم ہوتی ہے تو چہرہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے، جسم دبلا پتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ رطوبات کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم اگر چہرے کو موٹا کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں تری والی چیزیں بھی استعمال کرنی ہوں۔ تو اسی طرح چہرے سے پھر آگے اگر اس کا رنگ سیاہی میل ہو جائے تو یہ کالے جرکان کی علامت ہے۔ اگر چہرہ پھیکا، عورتوں کا چہرہ پھیکا ہو جائے اور اس کے اندر سرخی نہ ہو، زردی میل ہو جائے اور اس کے اوپر رونق نہ ہو چہرے کے اوپر، تو یہ سلام الرحم کی علامت ہے کہ لکوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ یا جن مریضوں کے کو جریان ہوتا ہے مردوں کو، تو ان کے چہرہ کے آنکھوں کے نیچے ہلکے سے پڑ جاتے ہیں، چہرے کے اوپر چھائیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، تو یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ جو پاس سیلز ہیں اس کے بڑھ چکے ہیں۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ جو ایک طرف مڑ جاتا ہے تو یہ لکوے کی علامت ہے کہ جب چہرہ مڑ جائے تو چہرے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو لکوا ہو گیا۔ چہرے ہونٹوں کے اوپر دانے نکل آتے ہیں بخار کے بعد، جب وہ دانے 2-4 دن بعد ختم ہو جائیں تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ بخار چلا گیا۔ چہرے کے اوپر اگر بال زیادہ ہوں تو یہ یبوست کی علامت، خشکی کی وجہ سے چہرے کے اوپر بال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اکثر مردوں کے چہرے کے اوپر بھی بال زیادہ ہوتے ہیں، یا اکثر عورتوں کے چہرے پر بھی بال آ جاتے ہیں، تو یہ اصل میں خشکی کی علامت۔ تو اسی طرح کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر بال کم ہوتے ہیں، یہ مردوں کی داڑھی تھوڑی سی ہوتی ہے، قلیل بال ہوتے ہیں، تو یہ رطوبت کی زیادتی کی وجہ سے، اگر رطوبت زیادہ ہو تو پھر بال کم اگتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر چہرے کا رنگ پھیکا اور زردی میل ہو تو یہ خون کی کمی کی علامت۔ اگر ہونٹ کے اوپر ورم پیدا ہو جائے تو یہ جگر کی خرابی کی علامت ہے۔ ہونٹ اگر پھیکے سفیدی میل ہوں تو یہ بھی خون کی کمی کی علامت ہے۔ تو اس طرح چہرے سے یہ جو مختلف علامات ہم نے پڑھی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس قسم کی علامات پائی جائیں، اس قسم کا آزار چہرے کے اوپر ہو تو یہ مزاج، اس سے پھر مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ اگر مزاج کا پتہ چل جائے تو پھر ہم اس کا علاج آسانی سے کر سکیں گے۔
دعا اللہ پاک ہمیں طب کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا